امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحانہ جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی بریفنگز خفیہ رکھی جا رہی ہیں کیونکہ حکومت عوامی سطح پر اس جنگ کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ امریکہ کو اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ایران کب راضی ہوتا ہے جنگ بندی کے لیے اور کب وہ اس آبِ ہرمز کو کھولتا ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی واضح سفارتی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث عالمی توانائی کی منڈیوں میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی ادارے بھی متحرک ہو رہے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق انٹرنیشنل انرجی ایجنسی یعنی بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA جو توانائی کی عالمی منڈیوں کی نگرانی کرنے والا ایک بین الحکومتی ادارہ ہے، اس نے اپنے رکن ممالک کے ساتھ مل کر تیل کے ہنگامی ذخائر جاری ریلیز کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 100 ملین بیرل یعنی کوئی 10 کروڑ بیرل کے قریب تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں ریلیز کیا جائے گا۔ یہ تجویز زیر غور ہے تاکہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران اور قیمتوں میں تیزی سے اضافے کو کسی حد تک قابو میں لایا جا سکے۔ تو جو ذرائع ہیں جنہوں نے یہ خبر رائٹرز کو دی ہے ان کے مطابق یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ نہیں ہوگا کیونکہ IEA کے رکن ممالک کو پہلے اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ ذخائر میں سے کتنا تیل جاری کیا جائے اور اس کی تقسیم مختلف ممالک کے درمیان کس طرح کی جائے گی۔ توانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں کیونکہ ہر ملک کے اپنے ذخائر اور توانائی کی ضروریات مختلف ہیں، اس لیے اس منصوبے کے عملی نفاذ میں وقت لگنے کا امکان ہے۔ جو آئل مارکیٹ سے جو تجزیہ کار ہیں وابستہ، ان کے مطابق اگر یہ ہنگامی تیل ریلیز بھی کر دیا جائے تو اس کے باوجود عالمی منڈی میں قیمتوں میں فوری اور زیادہ کمی آنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور آبِ ہرمز میں جہاز رانی یعنی جو شپس کی آمد و رفت ہے اس کی ڈسرپشن کے خدشات کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں پہلے ہی تیزی سے اوپر جا چکی ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کے ذخائر جو ہیں ان کو ریلیز کرنا صرف ایک عارضی ریلیف فراہم کر سکتا ہے، لیکن اگر جنگ طویل ہو گئی یا آبِ ہرمز جیسے اہم سمندری راستے میں رکاوٹ برقرار رہی تو یہ ذخائر بھی زیادہ عرصے تک عالمی منڈی کو مستحکم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو توانائی کے بعض ماہرین اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمرجنسی ریزرو جو ہے وہ دراصل وقت خریدنے کا ایک طریقہ ہو سکتے ہیں، نہ کہ مسئلے کا کوئی مستقل حل۔ اگر خطے میں جنگ لمبی ہوتی ہے اور روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوتی رکی رہتی ہے تو چند کروڑ بیرل کا اضافہ تیل کی عالمی طلب کو زیادہ دیر تک پورا نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے بہت سے اقتصادی مبصرین کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ تیل کی کمی نہیں بلکہ جنگ اور جیو پولیٹیکل کشیدگی ہے، اور جب تک اس جنگ کا کوئی سفارتی حل سامنے نہیں آتا ہے توانائی کی عالمی منڈیوں میں عدم استحکام برقرار رہے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحانہ جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ ایران پر فضائی بمباری کی وجہ سے 350 سے زیادہ افراد کی شہادت ہو چکی ہے ایران میں، اور اس کے جواب میں ایران اور اس کے اتحادیوں کی کارروائیوں نے پورے خطے کو ایک شدید کشیدگی میں لپیٹ لیا ہوا ہے۔ جنگ کو شروع ہوئے تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں اور اب یہ تصادم صرف 2 یا 3 ممالک کے درمیان ایک محدود فوجی ٹکراؤ نہیں رہا ہے بلکہ ایک ایسا بحران بن چکا ہے جس کے اثرات پورے گلوبل ساؤتھ یعنی ایشیا، افریقہ اور لاطین امریکہ کے ممالک تک محسوس کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر توانائی اور معیشت جو ہے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ سپلائیز کم ہو رہی ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اکانومیز جو ہیں جو بھی ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ معیشتیں بیٹھتی جا رہی ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جوابی کارروائی جسے وہ آپریشن وعدہ صادق چہارم اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔
پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک خطے میں پیدا ہونے والے خطرات ختم نہیں ہو جاتے ہیں یا حملہ آور قوتیں اپنی کارروائیاں بند نہیں کر دیتی ہیں۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ مغربی ایشیا یعنی ویسٹ ایشیا میں سلامتی کا اصول یکساں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خطے میں کچھ ممالک کے لیے سلامتی اور دوسروں کے لیے عدم استحکام کی پالیسی اختیار کی جائے تو اس کا نتیجہ پورے خطے میں عدم استحکام کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوجی مقامات پر مسلسل ڈرون حملے کر رہی ہے، جن میں امان یعنی جو اسرائیل کی ایک عسکری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یونٹ 8200 سائبر اور سگنل انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اسرائیل کا، اور گرین پائن جو کہ ایک میزائل شکن ریڈار سسٹم یعنی اینٹی میزائل ریڈار سسٹم ہے، اور حیفا نیول بیس پر قائم سب میرین یعنی آبدوزوں کا کنٹرول سینٹر جو ہے سب میرین کمانڈ، جس سے جو حساس ادارے ہیں اسرائیل کے، ان پر اب ایران کی میزائل براہ راست حملہ کر رہے ہیں۔ تو ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران نے اپنی جوابی کارروائی کی کئی نئی لہریں شروع کی ہیں، جنہیں ایرانی کمانڈرز نے آپریشن کی 34ویں اور 37ویں ویو یعنی حملوں کی نئی لہر قرار دیا ہے۔ ان حملوں میں ایران کے مختلف بیلسٹک میزائلز یعنی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے گئے ہیں، جن میں قدر میزائل، عماد میزائل، فتح ہائپرسونک میزائل اور خیبر شکن جو ہیں ان جیسے میزائل جو ہیں ان کی سیریز شامل ہے۔ اس کے ساتھ ایران نے بڑی تعداد میں ڈرونز جو ہیں وہ خود کش ڈرون جو ہیں ان کو استعمال کیے اور ہتھیار کے طور پر وہ پھینکے گئے ہیں اسرائیل پر۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا مقصد ان فوجی اہداف کو نشانہ بنانا تھا جنہیں ایران کے خلاف حالیہ جنگی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت ایران اسرائیل پر بھی حملے کر رہا ہے اور ان امریکی فوجی اڈوں پر کر رہا ہے جو خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق میزائل حملوں کا ہدف اسرائیل کے چند اہم فوجی مراکز تھے، جن میں رامات ڈیوڈ ایئر بیس یعنی اسرائیلی فضائیہ کا ایک بڑا جو ایک ملٹری بیس ہے وہ شامل ہے۔ اس طرح حیفا ایئرپورٹ جو اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں واقع ہے، ایک اہم فضائی مرکز ہے، اس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہاں حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بعض میزائل لانچرز یعنی راکٹ چلانے والے نظاموں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے خطے میں موجود بعض امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات میں واقع جو الزفرہ ایئر بیس یعنی امریکی فضائیہ کا ایک بڑا آپریشنل مرکز ہے، یہ اردن میں الجفر ایئر بیس، عراق کے شہر اربیل میں موجود امریکی جو ملٹری انسٹالیشن ہے، اور بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ جو ہے اس سے منسلک کچھ ایسٹس ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر میں العدید ملٹری بیس کو پہلے ہی بیکار کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کا ایک بہت طاقتور ریڈار سسٹم لگا ہوا تھا جو 4000 یا 5000 کلومیٹر کے رینج میں ہر پروجیکٹائل کی حرکت کو مانیٹر کرتا تھا۔ ادھر ایران کی نیوی نے آبرے ہرمز کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، بہت اہم ہے۔ آبرے ہرمز خلیج فارس کا وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل گزرتی ہے، یہاں سے اتنی سپلائی ہوتی ہے۔ تو ایرانی نیول کمانڈ کا کہنا ہے کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو ایران میزائلوں، آبدوزوں یعنی سب میرینز اور تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے جو کہ ان کی قاسم سلیمانی بوٹس کہلاتی ہیں، ان کے ذریعے اس سمندری راستے کو امریکی اور اتحادی بحری جہازوں کے لیے خطرناک بنا دے گا۔ ایران نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے کوئی آئل ٹینکر کو محفوظ گزرگاہ فراہم کرنے کے دعوے زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس جنگ کا سب سے گہرا اثر ایران کے عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ تہران جو ایران کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات انہیں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی شدید ترین بمباری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی طیاروں نے شہر کے اطراف میں بمباری کی، جس سے شہری عمارتوں کو نقصان پہنچا، مگر امریکی اور اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل جو اسٹاک پائلز ہیں اور ذخیرہ جہاں پہ اور تیل کے ڈپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعض صنعتی علاقوں میں تیل کے ذخائر پر حملوں کے بعد آسمان پر گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل پھیل گئے اور کئی علاقوں میں زہریلی گیسوں کے پھیلنے کے خدشات بھی پیدا ہو گئے۔ یہ بہت بڑا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے جس پر دنیا کے ماحولیات کے جو مغربی ماہر ہیں وہ ابھی تک کوئی شور نہیں مچا رہے ہیں۔
ایرانی حکام کے مطابق اس جنگ کے آغاز سے اب تک 1350 سے زائد ایرانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متعدد ہسپتالوں اور طبی مراکز کو بھی امریکی اور اسرائیلی بمباری سے نقصان پہنچا، جس کے باعث زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک ایران میں تمام سروسز فنکشن کر رہی ہیں۔ ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ طبی سامان اور جو ادویات کی کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ شہری آبادی پر اس طرح کے حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف ہیں، تاہم امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیاں مخصوص فوجی اہداف کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر بھی صورتحال اب ٹھیک نہیں ہے۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کے باعث کئی شہروں میں خطرے کے مسلسل سائرن بج رہے ہیں، اور شہریوں کو یعنی جو اسرائیل میں ہیں وہ زیر زمین پناہ گاہوں میں منتقل ہونا پڑ رہا ہے، بلکہ بعض لوگ وہاں پہ کئی دنوں سے رہ رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے ایک ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی کثیر السطحی میزائل دفاعی نظام استعمال کرتا ہے، جس میں آئرن ڈوم یعنی مختصر فاصلے کے راکٹ روکنے والا نظام، ڈیوڈ سلنگز یعنی درمیانے فاصلے کے میزائل روکنے والا نظام، اور ایرو میزائل ڈیفنس یعنی بیلسٹک میزائل روکنے والی ٹیکنالوجی ہے۔ ان نظاموں نے بڑی تعداد میں میزائلوں کے راستے کو روکا ہے، ان کو تباہ کیا ہے، اور اس میں امریکی تھاڈ میزائل بھی ہیں جو بڑے بڑے بیلسٹک میزائل انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل حملوں کی صورت میں اب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی میزائل کو روکنے والے جو میزائل ہوتے ہیں دفاعی میزائل، ان کی اب کمی آ گئی ہوئی ہے۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ جو ایک مسلح سیاسی اور عسکری گروہ ہے اور جسے خطے میں ایران کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس صورتحال میں بہت ایکٹیو ہو گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ حزب اللہ کے میزائل نے یروشلم کے قریب ایک اسرائیلی سیٹلائٹ جو کمیونیکیشن اسٹیشن ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اب دیکھیں حزب اللہ شمال میں ہے اور یروشلم تقریباً مرکزی حصے میں اسرائیل کے، اور اتنی دور تک انہوں نے میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اس دعوے کی مکمل تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے اسرائیل کی جانب سے یا کسی اور جانب سے، لیکن حزب اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیل لبنان کی شہری آبادی پر جواباً مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے 650 سے زیادہ لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان شہری آبادیوں میں حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شہریوں پر جو بمباری کی ایک ڈاکٹرین بنائی ہے جسے وہ ضحیہ ڈاکٹرین یعنی ضاد الف ہے ضحیہ یا ضحیہ ڈاکٹرین ویسے اس کا نام دیتے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل اپنے مخالفین کے شہری علاقوں پر بمباری کر کے مخالف کی عسکریت دھڑے جو ہوتے ہیں ان پر دباؤ ڈالتا ہے یا ان کی فوج پر دباؤ ڈالتا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارے شہریوں پر بمباری کریں گے۔ یہ ایک اسرائیل کی حکمت عملی ہے، یہ ڈاکٹرین ان کی ضحیہ ڈاکٹرین جس کو کہتے ہیں۔ امریکی فوج بھی اسرائیل کی اس ڈاکٹرین کے تحت اب ایران کے شہری علاقوں پر بمباری کر رہی ہے۔ اس جنگ کے دوران بھی اسرائیلی ایئر فورس غزہ پر بھی مسلسل بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ غزہ میں اسرائیل کی جو بمباری ہے یہ 7 دسمبر 2023 سے جاری ہے، جو ایک نام نہاد امن منصوبے یا سیز فائر کی وجہ سے کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کسی بھی دن وہاں بمباری کرنے سے رکتا نہیں ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں بمباری سے جو حماس کی یا غزہ میں جو انتظامیہ اس نے کہا ہے کہ 600 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہوئے صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ اس دوران ایک امریکی سینیٹر کرس مرفی نے ایران کے خلاف وار اسٹریٹجی پر ہونے والی 2 گھنٹے کی بریفنگ کے حوالے سے اہم انکشافات کرتے ہوئے اسے نامکمل اور غیر واضح منصوبہ بندی قرار دیا ہے۔ یہ بریفنگ سینٹ کے چند ارکان کو امریکہ کے حکام کی جانب سے دی گئی تھی، یعنی کانفیڈنس میں لینے کے لیے، اور یہ ساری خفیہ کارروائی تھی، لیکن سینیٹر مرفی نے کچھ حصے ان کا انکشاف کیا ہے۔ تو سینیٹر مرفی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی بریفنگز خفیہ رکھی جا رہی ہیں کیونکہ حکومت عوامی سطح پر اس جنگ کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ حیران کن طور پر بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کے اہداف میں ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا شامل ہی نہیں ہے، جبکہ پبلکلی ٹرمپ اسے اپنا سب سے اہم مقصد قرار دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ رژیم چینج بھی اب اہداف کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں ڈالر کے نقصان اور امریکیوں کی ہلاکتوں کے بعد، جو امریکی فوجی لڑ رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی ہلاکتوں کے بعد بھی ایران میں موجودہ یا اس سے بھی زیادہ سخت گیر حکومت برقرار رہے گی، یہ سینیٹر کرس مرفی کہہ رہے ہیں۔ سینیٹر مرفی کا کہنا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد صرف میزائل، نیوی اور ڈرون فیکٹریوں کو تباہ کرنا معلوم ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ کے بعد اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ بمباری رکنے کے بعد اگر ایران نے یہ سب دوبارہ بنانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا۔ ابھی اس کی بھی حتمی تصدیق نہیں ہے کہ جو امریکہ دعوے کر رہا ہے کہ اس نے ایران کے میزائلز ختم کر دیے ہیں، فیکٹریز بند کر دی جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ آیا انہوں نے واقعی فیکٹریاں تباہ کی ہیں یا وہ ڈیکوائز جو ایران نے دھوکہ دینے کے لیے زمینوں پہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ میزائلز ایسی جگہوں سے نکلے ہیں جو بظاہر بالکل ایک ہموار سی زمین ہے، اور وہ زمین پھٹتی ہے اور وہاں سے میزائل چل پڑتے ہیں، یعنی کوئی سائلوز یا سرنگیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سب کر دیا، لیکن اب یہ سینیٹر مرفی پوچھ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے تباہ بھی کر دیا اور ایران دوبارہ سے بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ رژیم تو چینج نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا کیا آپ کریں گے؟ تو آخر میں سینیٹر مرفی نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے امریکہ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، جو ان کے بقول ایک ناقابل معافی غلطی اور پہلے سے نظر آنے والی تباہی ہے کہ اب امریکہ آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکے گا، جب امریکہ کو اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ایران کب راضی ہوتا ہے جنگ بندی کے لیے اور کب وہ اس آبنائے ہرمز کو کھولتا ہے۔ تو اس جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ توانائی کی جو عالمی منڈیاں ہیں اس میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ خلیج فارس دنیا کے تیل اور گیس کے اہم ترین مراکز میں سے ہے۔ انٹرنیشنل فائنینشیل نیوز کا جو ایک ادارہ ہے بلومبرگ، اس کے مطابق قطر کا ایک بڑا مائع قدرتی گیس یعنی LNG برآمد کرنے والا منصوبہ گزشتہ 5 دنوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ LNG وہ گیس ہے جسے مائع شکل میں تبدیل کر کے بحری جہازوں کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ LNG بنانے والی فیکٹری ہی بند ہے۔ اس طرح کی بندش 2008 کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے، جس نے گلوبل انرجی مارکیٹ میں ایک بہت زبردست تشویش پیدا کر دی ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ امریکہ کو اپنے ملٹری مشن میں کامیابی ہو گئی ہے، اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ضرور آئی تھی، مگر مجموعی طور پر ابھی بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ یعنی بین الاقوامی معیار کے خام تیل کی قیمتیں جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 20% زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ کمی بیشی کے باوجود یہ فلکچویشن ہے، لیکن 20% مجموعی طور پہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اب تک۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں یہ کشیدگی ایسی ہی برقرار رہتی ہے اور یہ بند رہتی ہے تو گلوبل اکانومی کو ایک نئے انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے اثرات خاص طور پر ترقی پذیر ممالک یعنی گلوبل ساؤتھ کے ممالک پر زیادہ پڑیں گے، کیونکہ ان کی معیشتیں جو ہیں وہ توانائی کو یہاں سے درآمد کرتی ہیں، اس پر انحصار کرتی ہیں۔ ایران کے اندر معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اقدامات کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق کلا برگ یعنی الیکٹرانک سبسڈی کارڈ پروگرام کے تحت لاکھوں ایرانی گھرانوں کو اضافی مالی امداد امیجیٹلی ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت خاندان کے سربراہ کے شناختی نمبر کے آخری ہندسے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ تومان کریڈٹ کی صورت میں فراہم کیے جائیں گے، تاکہ عام شہری مہنگائی اور جنگی حالات میں بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جنگ ایک پیچیدہ اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا موقف ہے کہ ان کی کارروائیوں کا مقصد ایران کے میزائل اور فوجی پروگرام کو محدود کرنا ہے۔ تاہم بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی واضح سفارتی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اب وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ پر اعتبار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عالمی سطح پر سنجیدہ مذاکرات شروع نہ ہوئے تو خدشہ ہے کہ یہ بحران مزید بڑھے گا، گہرا ہوگا، اور اس کے اثرات نہ صرف مغربی ایشیا بلکہ پوری دنیا کی پالیٹکس، اکانومی اور جو بھی ہیومینیٹیرین کنڈیشنز ہیں
ان پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آنے والا وقت کئی دہائیوں تک ان مسائل کو بھگتے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔